الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ اور مقبول مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو سب سے اچھا طریقہ انسانوں کو دیا ہے وہ اسلام ہی کی شکل میں ہے. اسلام در حقیقت انسانی زندگی کا دستور العمل ہے جس پر چل کر دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور جس پر چل کر آخرت میں بھی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ایسی تعلیمات، ایسے احکامات اس میں موجود ہیں جس سے انسانوں میں بھی محبوبیت آتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کا احترام کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی تعلیمات ہیں جس سے غیروں میں بھی مسلمانوں کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان اس پر عمل کریں. انہی تعلیمات میں ایک تعلیم، ایک ہدایت جو اسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ دی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑوں کی ہدایات پر، اپنے بڑوں کی تنبیہات پر، اپنے بڑوں کی طرف سے آنے والی تعلیمات پر توجہ دے، غور و فکر کرے، اس کو اہمیت دے اور اس کو بنظر استحسان دیکھے، اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ سمجھے. فوری طور پر بڑوں کی تعلیمات کو رد کر دینا، بڑوں کی ہدایتوں کو ڈینائی کر دینا، بڑوں کی طرف سے آنے والی تنبیہات کو اپنے حق میں عیب سمجھتے ہوئے اس کا جواب دے دینا، اس کا دفاع کرنا، کوئی تعویل پیش کر دینا، اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا اونچا مقام ہے، اہل بیت میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے اور بالکل ابتدائی زمانے میں ایمان لانے والے ہیں. سب سے بڑھ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پوری زندگی گزری. اللہ تعالیٰ نے علم سے، سخاوت سے، شجاعت سے، عبادت سے، تقوی سے مالا مال فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی ہی سے ہوا. حالانکہ اور بھی بڑے حضرات نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شب میں تشریف لائے اور ہمارے دروازے کے کیواڑ کو کھٹکھٹایا. ہمارے دروازے سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پشت کی طرف تھا، مسجد نبوی کے بالکل بازو میں. جو حضرات مسجد نبوی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بالکل مسجد نبوی سے لگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، جس میں آپ دفن ہیں، جہاں جا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بالکل اس کے پیچھے کی طرف لگ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی رہا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے کیواڑ کو کھٹکھٹایا اور ان دونوں کو بیدار کیا. حضرت علی بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد دروازے پر تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الا تصلون، کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا. اب یہیں سے آپ کو اصل چیز کو سمجھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، نیند کی حالت میں تو ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں. اللہ جس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں بیدار فرماتے ہیں، اور جس کو بیدار کرنا نہیں چاہتے اس کو بیدار نہیں کرتے، وہ سویا پڑا رہتا ہے. یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سنا تو اپنا چہرہ موڑ کر تشریف لے جانے لگے، اور جاتے ہوئے اپنا دست مبارک اپنے ران پر مارتے جا رہے تھے اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے جا رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا بحث و مباحثہ کرنے والا ہے. یہ پڑھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ نے یہ ظاہر کیا، اور آپ کے اس عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی کے اس جواب سے آپ ناراض ہو گئے. حضرت علی کے اس رویے سے آپ کو برا لگا، آپ کو تکلیف ہوئی. حضرت علی خود اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ جو طرز عمل اختیار کیا، میں نے یہ جو جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، یہ طرز عمل درست نہیں تھا، یہ طریقہ صحیح نہیں تھا.
اس میں ایک بات تو جو بہت اہم ہے یہ پتہ چلتی ہے کہ آدمی کو اپنی نماز کے ساتھ اپنے زیر تربیت رہنے والے لوگوں کی نمازوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بھی فکر کر رہے ہیں، اٹھے ہیں اور اپنے زیر تربیت، جیسے مثال کے طور پر زیر تربیت کون ہوتی ہے؟ اولاد ہے، زیر تربیت ہے، شاگرد ہے، استاد کے لیے زیر تربیت ہے، شیخ ہے تو اس کے مریدین اس کے زیر تربیت ہیں، ان سارے لوگوں کی نمازوں کا اس کو فکر کرنا ہے پہلے درجے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کی فکر کر رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے الا تصلون، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کیونکہ قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے اوپر جمے رہو، پابند رہو، دونوں چیزیں کرنا ہے اور یہ عمل زندگی بھر کرنا ہے، چاہے بچے ہماری تعلیم پر، ہماری تربیت پر، ہماری ہدایتوں پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ زندگی بھر کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم نے کچھ عرصے تک بچوں کو سمجھایا، اٹھایا، یہ سمجھتے ہی نہیں اور یہ نیند سے بیدار ہوتے ہی نہیں، اب کیا کریں، ہم نے چھوڑ دیا، یہ بول کر آدمی خدا کے یہاں پر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب تک وہ زندہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے اس معاملے کو جاری رکھے، ان کو اٹھائے اور ہر حال میں اٹھائے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس پہنچے، عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت، بچے نماز کے لیے نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے، ہم اٹھاتے ہیں لیکن وہ جاگتے نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسا بیدار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے روم کے پاس جا کر ہم ان کو پکارتے ہیں، بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کچھ ہلا دیتے ہیں، لیکن ان کی نیند اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں اپنی نماز کے لیے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بیٹے کے روم میں آگ لگ جائے اور ایسی شدید آگ لگے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر میں نے بیٹے کو بیدار کر کے وہاں سے نہیں ہٹایا تو میرا بیٹا جل کر راکھ ہو جائے گا، تو تم کیسا اٹھاؤ گے؟ تو کہا کہ حضرت، تب تو میں پورا بستر اس کا ہلا دوں گا اور اس کو پکڑ کر اٹھا کر کھینچ کے روم سے باہر کر دوں گا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے نماز کے لیے اٹھانا ضروری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نماز کے وقت میں سوئے پڑے رہنا یہ در حقیقت جہنم کی آگ میں اس بندے کا چلے جانا ہے اور جلنا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری عمر کا مسئلہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اٹھاتا رہے، بیدار کرتا رہے، تاکید کرتا رہے، تعلیم دیتے رہے، ہدایت کرتا رہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شادی شدہ ہیں، آپ کی صاحبزادی شادی شدہ الگ روم میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی جا کر بیدار کر رہے ہیں۔ اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز کی بھی انہیں فکر ہے۔
یہ بات اور ہے کہ ایک ہے نماز فرض اور ایک ہے نماز نفل. اسلام میں جو تربیت کا نظام خاص طور پر نماز کے تعلق سے اور بھی احکام کے تعلق سے، ویسے تو تربیت کا نظام ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات میں، لیکن نماز کے تعلق سے جو خاص تربیتی نظام بتایا وہ تو 7 سال سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو. ہمارے یہاں تو 18 سال کی عمر تک بچہ بچہ ہی رہتا ہے، بلکہ بعض آرام پسند لوگوں کے یہاں پر جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک وہ بچہ ہی ہے. یہ سب جو فضول چیزیں ہمارے گھرانوں میں آ گئی ہے، ان سب کو نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر سے تربیت فرما رہے ہیں. یہی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ باپ صاحب داڑھی میں بھی ہیں، ٹوپی میں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پہلے صف میں بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اور صف اولیٰ کی پابندی بھی ہے، تکبیر تحریم، اور بچے دیکھو تو کسی اور ہی دنیا میں گھوم رہے ہیں. آپ کی نمازیں، آپ کی صف اولیٰ، آپ کی تکبیر تحریمہ، اس کی پابندی، خدا کی قسم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یہی بچے آپ کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے. کان کھول کے سن لیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نظام کیا ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو. کوئی ضروری نہیں کہ 5 وقت، ایک نماز، 2 نماز، بیٹا نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی، تیاری کرو. اس کی ذہنی تربیت ہو، کچھ عملی تربیت ہو. اور یہ تربیت 3 سال تک چلے، 7 سال، 8 سال، 9 سال سمجھاتے رہو، پڑھاتے رہو. اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن تربیت شروع ہو چکی ہے. اور یہ تربیت بغیر مار کے ہوگی، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہوگی، تھوڑی تنبیہ کے ذریعے ہوگی. لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اب یہ بالکل قریب ہو گیا ہے بالغ ہونے کے کہ اب اللہ کا حکم اس پر فرض ہونے والا ہے. اب بھی اگر اس میں کوتاہی رہی تو یہ آگے جا کر اللہ کا نافرمان بنے گا. تو لوگوں نے سمجھا کیا ہے کہ آدمی چوری کرے گا تو خدا کا نافرمان، بدکاری کرے گا تو بہت بڑا گناہ، اور اس طرح کی چیزوں کو خدا کی نافرمانی گردانتے ہیں. معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ان سارے گناہوں سے بڑھ کر نماز کا چھوڑنا ہے. ہم نے نماز کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی فرضیت کے مقام کو جانا ہی نہیں، اسی وجہ سے احساس ہی نہیں ہے. سب کچھ ہے، گھر سے نماز گل ہے. تو 10 سال کی عمر میں فرمایا کہ اب اگر نماز میں کوتاہی کرے، نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. اب یہاں سے آپ کو مارنے کی اجازت اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ پٹائی کرو. کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور یہاں پر آپ نے آپ کے باپ ہونا بتایا نہیں، باپ ہونا بھی تو کوئی ایک مقام ہے نا، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس جگہ پر اس کی مار کے ذریعے سے تادیب نہیں کی تو یہ آگے جا کر تمہارا بھی، کیونکہ جو خدا کا دشمن ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کا کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا. یہ بات اصول ہے. وہ کہیں نہ کہیں جا کر تمہارے کو دھوکہ دے گا، کہیں نہ کہیں جا کر تمہارے لیے ذلت کا سبب بنے گا.
نافرمان کو تم کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، کپڑے پہنا رہے ہو، کہ تم اپنے گھر میں ایک ناک کو دودھ پلا رہے ہو، کہ کان کھول کے سن لیجیے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا نہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کا احساس رکھتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، روٹی بوٹی کے علاوہ ہمارا احساس ہی ختم ہو گیا. کسی معاملے میں کسی چیز کا احساس نہیں. انگلینڈ کا واقعہ ہے. ایک صاحب واقعی نمازی، پابند، نیک، صالح، ایکیڈمک لائن میں اچھی تعلیم حاصل کی، بڑی ڈگریاں حاصل کی، اور سنت کے مطابق ان کی زندگی تھی. چہرے پہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، زندگی میں دین ہے، لباس اسلامی ہے، ہائر ایجوکیٹڈ، بہترین ڈگریاں. ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئے. انٹرویو ہوا، تعلیمی لیاقت بہت اونچی، انٹرویو بہترین. لیکن جو لوگ انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہر اعتبار سے آپ 100% اپلیکیبل ہیں، لائق ہیں، لیکن اس حلیے میں ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے کہ چہرے پہ داڑھی ہے اور یہ لباس ہے. یہاں کا ماحول اور جن لوگوں سے آپ کو ملنا رہے گا، جو میٹنگیں ہوں گی، وہاں پر آپ میچ نہیں کریں. اس لیے آپ کو یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے. ارے بھائی زندگی گزارنا ہے نا، 2 وقت کا کھانا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ کیا غریبوں کی زندگی نہیں گزرتی؟ بہت اچھی گزرتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور دینداروں پر آزمائشیں زیادہ آتی. اتفاق ایسا ہوا کہ اب جہاں پر انٹرویو کے لیے ریزیوم دے رہے ہیں، کال ہی نہیں آ رہا ہے. پریشان ہو گئے. پھر معاشرہ ہے، ماحول ہے، گھر والے ہیں کہ بھئی تو اتنا پڑھ لکھ کر اتنی بڑی بڑی ڈگری لے چکا ہے، تیرے کو جاب ہی نہیں ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایسے وقت دین کے سپورٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، پورا معاشرہ مخالف ہو جاتا ہے، اور آخر میں ضرب پڑتی ہے دین پر، مار پڑتی ہے دین پر. اچھے اچھے لوگ ہل جاتے ہیں. اللہ ایسی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جب بہت زیادہ وقت گزر گیا اور بہت زیادہ حالات آنے لگے تو اس بیچارے نے دین کی قربانی دے دی، داڑھی صاف کر دی، اور جیسی دنیا ہے ویسا ہو گیا. اسی کمپنی سے کال آیا، انٹرویو کے لیے پہنچا، انٹرویو ہوا، لیاقت تو تھی، صلاحیت تو تھی. کہا کہ 100% تم کامیاب ہو، بٹ میں آپ کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کو جاب نہیں دے سکتا. وہ حیران ہو گئے، سر کیا وجہ ہے؟ جب میں ہر لائن سے آپ کے کمپنی کے لائق ہوں، جاب کے لائق ہوں، تو پھر مجھے کیوں کینسل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرنا کیسا ہوتا ہے کہ وہ وہی انٹرویو لینے والا تھا جو اس سے پہلے یہ بندہ گیا تھا سنت اور شریعت کے ساتھ، تب اس نے انٹرویو لیا تھا.
میں نے کہا نا جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا احساس رکھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ تو بھول گیا تھا. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں. آپ چند سال پہلے جب انٹرویو کے لیے آئے تھے اس لباس میں، اس حلیے میں، تب میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا، اور تب اس چیز کی وجہ سے میں نے آپ کو کینسل کیا تھا، اور آج ان چیزوں کے نکال دینے کی وجہ سے میں تم کو کینسل کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے مفاد کے لیے، جو دنیا کے مفاد کے لیے اپنے خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے، تو وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے کمپنی کے بھی خلاف کر سکتا ہے. ہم آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. کیا زبردست سبق دیا ہے ہمیں. جو دنیا کے فائدے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر سکتا ہے، اس کی نافرمانی کر سکتا ہے، ہم آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کے حق میں کام کرو گے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے مفاد کے لیے کمپنی کے خلاف کر لو. بات تو 100% صحیح تھی. اس طریقے سے بیچارہ وہ دوسری طرف بھی مار کھا گیا. تو ان کے ساتھ جو بھی ہوگا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اور جس کو آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باڈی بنوا رہے ہیں، اس کے پیچھے خرچہ کر رہے ہیں، اس کو نچوا رہے ہیں، دنیا اس کے پیچھے ناچ رہی ہے، وہ دنیا کے پیچھے ناچ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے ناچ رہے ہیں. آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو نجات دلوائے گا، وہ آپ کو زندگی کے اندر خوش کرے گا؟ خیالست و محالست و جنوں، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. خدا تو فرما بردار بناؤ، اللہ اس کو تمہارا فرما بردار بنائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو نظام بنایا وہ کیا بتایا؟ 7 سال سے اس کو نماز کا حکم دو، اس کے پیچھے تھوڑا تھوڑا لگ جاؤ، تربیت ہو جانا چاہیے. کمی بیشی ہے 10 سال میں پٹائی کرو، اور جب بالغ ہو جائے تب تو اب اس کے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نظام اور یہ حکم جو ہے فرض کے بارے میں ہے، اور یہ اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے لوگوں کے بارے میں. دوسرے لوگوں کو آپ اس کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کی ترغیب دے سکتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جا کے کہا، کیونکہ حضرت علی تو آپ کی تربیت میں ہی تھے بچپن سے، اور حضرت فاطمہ تو آپ کی اولاد تھی. ایک حکم جو ہے وہ نفل کا ہے، ایک حکم جو ہے وہ نفل کا ہے. جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نمازیں ہیں. ان نمازوں پر انسان خود عمل کرے اور اپنے ماتحتوں کو اس کی ترغیب دے. کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کسی صحابی کے مکان پہ گئے ہوں، رات میں اٹھائے ہوں کہ اٹھو اور نماز پڑھو. کسی حدیث سے ثابت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو انسان کا اپنا اختیاری عمل ہے. کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو فرائض کا ہے. لیکن جو اپنے ماتحت ہوں، اپنے زیر تربیت ہو، فرض کی طرح ان کے لیے بھی اس کو ترغیب دینا چاہیے کہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے تو آپ اپنی بیوی کو بھی اٹھا دو. اس کے لیے ضد مت کرو، تربیت کر دو، بچوں کی بھی تربیت کرو. نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں، تربیت کا نظام چلتا رہے گا. لیکن اس کے لیے آپ پڑوس میں جا کے کھٹکھٹائیں کہ چلو سب تہجد کے لیے اٹھو، اور آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک بونگا لگا دیں 4:30 بجے کا کہ سارے لوگ جو ہے تہجد، اس کا حکم شریعت نے دیا، اذان دیا ہے فرض کے لیے، نوافل کے لیے اذان نہیں ہے.
اذان دی اس لیے جاتی ہے کہ جو لوگ سوئے ہیں وہ اٹھ جائیں. فجر کی نماز میں ایک لفظ بڑھا دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہت زیادہ بہتر. خیر کا ترجمہ کسی زبان میں ہے ہی نہیں. خیر کا ترجمہ، واقعی ترجمہ، حقیقی ترجمہ کسی بھی لینگویج کے اندر نہیں ہے. اس کی تعریف اور اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، سمجھایا جا سکتا ہے نہیں. بہت اچھا. جیسے لفظ فلاح ہے، مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کیوں آؤ؟ حی علی الفلاح، اس لیے کہ سب سے بڑی کامیابی اسی نماز میں، اس لیے آؤ. علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کا ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کتنی بڑی کامیابی، بس اس کا آخری ترجمہ کر دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. یہ ہے فلاح. تو لفظ خیر اور لفظ فلاح یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ ہے نماز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اولاد ہیں، حضرت علی زیر تربیت ہیں، ان کو جا کے تہجد میں اٹھایا. لیکن پھر حضرت علی نے جواب ایسا دے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ اپنی گردن موڑ کر واپس تشریف لے گئے اور اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے تھے. اس کا ترجمہ ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، اس کی فطرت کے اندر بحث ہے، یہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ڈیفینس کرتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے اپنا، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی کیا وجہ تھی؟ بات تو صحیح تھی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں، ساری دنیا کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جب اللہ اس کو لوٹاتے ہیں تو وہ بیدار ہوتا ہے. کچھ لوگ سوتے سوتے ہی مر جاتے ہیں، وہ روح آتی ہی نہیں، ختم. اور نہیں لوٹاتے ہیں، لیٹ ہو جاتا ہے تو سویا پڑا رہتا ہے. سونے کے بعد اٹھنا انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب غلط نہیں تھا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہو گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بھائی اسباب تو مہیا کیے جا سکتے ہیں نا. اٹھنے کے لیے اسباب تو بنائے جا سکتے ہیں. فلائٹ آپ کی اگر 4 بجے ہے تو 2 بجے اٹھ جاتے ہو. ایگزام اگر 7 بجے کی ہے تو پورا گھر 3 بجے اٹھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی اس کو اٹھانا ہے، اور ساری تیاری کی ہوئی رہتی ہے. تو کیا نماز کے لیے اسباب مہیا نہیں کیے جا سکتے؟ پہلے زمانوں میں لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا تھا کہ بھائی رات بھر جاگتے رہنا، ٹائم پہ اٹھا دینا. جیسے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو ذمہ داری دی، ان کی آنکھ ہی لگ گئی تھی. انسان ہے، کب آنکھ لگ جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. ان کی بھی نماز گئی، اللہ کے رسول کی نماز بھی قضا ہو گئی. تو یہ بھی سبب ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے، سب کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں 3 سے 4 آپشن آج کل الارم کے ہوتے ہیں. 5-5 منٹ کے بھی فاصلے سے انسان 2-3 الارم سیٹ کر سکتا ہے، آرام سے اٹھ سکتا ہے. تو یہ اسباب تو مہیا کیے جا سکتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ناراض ہوئے کہ تم مجھے جواب دے رہے ہو کہ نیند ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ لوٹائیں گے تو اٹھیں گے، نہیں تو نہیں. ارے آپ اسباب اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نماز تہجد کی دی ہے
اس کو پڑھو. الا تصلون، کیا تم نماز نہیں پڑھتے تہجد کی؟ اور تم جواب دے ہم سوئے پڑے اس لیے کہ ہماری روح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اسباب اختیار کرو، اسباب مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری. یہ ایک وجہ ہے. اور اس کی دو وجہ اور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ناراض ہونے کی، جو اسی وجہ کی طرح اہم ہے. اس وجہ میں ہم کو ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں بھی فجر کی نماز کے لیے یہ عذر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی سوئے تو آنکھ ہی نہیں کھلی. سب سے پہلے تو ہمارے سونے کا وقت ہی ایسا ہے کہ ایک نارمل انسان تو نہیں اٹھ سکتا. بھئی جب آپ 4 بجے سوؤں گے تو 5 بجے کہاں اٹھو گے؟ انسان ہو. تو ہم اپنی اس ہیبٹ کو چینج کریں. یہ ایک غیر انسانی ترتیب ہے جس پر ہماری زندگی چل رہی. ہم اپنے وقت پر سوئیں، انشاءاللہ آپ وقت پہ اٹھ جائیں گے. اور دوسرا کہ ہم اپنی اس فجر کی سب سے اہم نماز کے لیے اس سبب کو اختیار کریں کہ بھئی الارم لگا دیں. اپنے گھر میں جو لوگ تھوڑے پنچول قسم کے ہیں، ذمہ دار، ان کو بول دے گا میری بھی اٹھا دینا. بس اوقات الارم بھی بجتا رہتا ہے، انسان اٹھ نہیں پاتا ہے. تو اس طرح کے اسباب اختیار کر کے اپنی فجر کی نمازوں کا اہتمام کریں. یہ ایک وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی. اس کے علاوہ 2 اور وجہ ہیں جو بہت اہم ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے. اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.